حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں۔ کچھ پہلوؤں پر ہم نے بات کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، تو 23 سالہ زندگی کو اس مختصر سی نشست میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس اس زندگی کے جو چیدہ چیدہ پہلو ہیں وہ ہم آپس میں یہاں پہ ان کا مذاکرہ اور تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کس طرح انہوں نے آ کر اس قوم کی تربیت کی، پھر اس قوم سے کرتے کرتے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی گئی ہے جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بحیثیت حکمران کس طرح تھے اور کیسے آپ نے وہ ریاست مدینہ قائم کی، پھر ریاست مدینہ کے اندر کون کون سے بڑے اہم وہ فلاحی اور ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے وہ کون سے اصول تھے جن کی وجہ سے آج تک اس مذہب کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ورنہ تو جتنی سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی کفار نے شروع کر دی تھی، پھر انہوں نے مختلف مواقع پہ اس نبی کو، اس نبی کے ماننے والوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے، ان کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے منصوبے بنائے، جنگیں کی، لڑائیاں کی، یلغار کی کہ کس طرح ہم اس کو ختم کریں، لیکن وہ تو ختم نہیں ہوا۔ دن بدن قیامت تک وہ پھیلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس نبی کا نام بھی، اس نبی کے دین کا نام بھی، اس نبی کے لائے ہوئے قرآن بھی اور اس کی تعلیمات بھی، اس کے ماننے والے بھی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو تھے۔ زندگی کا ایک پہلو وہ مکی دور ہے، مکی دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال بعثت کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، تو 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اور جو پھر آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو اس وقت مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے 2 قبائل تھے جن کی صدیوں سے آپس میں دشمنی تھی، جنگیں تھیں، لیکن یہ لوگ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے تو اس وقت ان لوگوں پر جب یہ واضح ہوا کہ ایک نبی آیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ایسا کریں مدینہ آ جائیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے جانثاروں سمیت مکہ کو چھوڑ دیں، اور یہ حکم فرض تھا اس کو بجا لانا۔ ہجرت اس وقت فرض تھی۔ مکہ میں جو آدمی رہے گا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے تو وہاں پہ وہی 2 قبیلے اوس اور خزرج جن کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ایک تو یہ تھے
ان کے ساتھ وہاں پر یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، اور وہاں کے معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہودی مضبوط تھے مدینہ میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یہودی، چونکہ ان کی کتابوں میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر زمانے میں آئے گا اور اس مقام پہ آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر بھی تھے پہلے سے، چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ باہر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے جاتے ہی، چونکہ اوس و خزرج میں لڑائیاں تھیں، باقی لوگ بھی الگ تھلگ تھے، اس زمانے میں اس طرح مل جل کے رہنے کا رواج نہیں تھا، بس قبائل کی آپس میں ایک قسم کی حکمرانی ہوتی تھی، مختلف قسم کے قبائل، اس علاقے میں یہ قبیلہ رہتا ہے، ان کا کوئی سردار ہے، بڑا سردار، اور پھر چھوٹے چھوٹے سردار، یوں کوئی منظم قسم کی حکومت تھی نہیں، آگے کوئی اور قبیلہ رہتا ہے، اس طرح کی نظام اس زمانے میں چلتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ کرایا، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ بنیاد تھی۔ مدینہ کے اندر اس وقت اوس و خزرج کے علاوہ یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم نہ تو آپس میں لڑیں گے، اور نہ ہی اگر باہر سے مدینہ پر کسی نے چڑھائی کر دی تو ایک دوسرے کے خلاف اس کی مدد بھی ہم نہیں کریں گے، یعنی آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ ہم یہاں پہ رہیں گے، چاہے ہمارے آپس میں مذاہب مختلف ہیں۔ یہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فوراً سب کو کہا کہ بھائی سارے مسلمان ہو جاؤ، نہیں، سب سے پہلی جو بات ہے وہ امن کی بات ہے کہ امن قائم ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ باہر سے کوئی اگر لڑ جاتا ہے، ہمارے خلاف لڑتا ہے، تو اس وقت بھی ہمیں اس دشمن کے خلاف مل کے لڑنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ ساز باز کر کے تو ہم میں سے کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کے فریق 5 قسم کے لوگ تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، دوسرا جو فریق تھا وہ انصار، وہ مسلمان جو مدینہ میں پہلے سے آباد ہیں، اوس و خزرج۔ تیسرا فریق اس کا وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین۔ اور چوتھا فریق اس کا مدینہ کے یہودی قبائل۔ 5واں فریق مدینہ کے دیگر بہت سارے جو غیر مسلم کچھ لوگ تھے، وہ بھی اس کا فریق تھے۔ یہ معاہدہ ہو گیا، اور یہ معاہدہ ہی اصل میں ریاست مدینہ کی بنیاد ہے۔ یہ معاہدہ ہی ریاست مدینہ کی بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبردست کام کیا کہ معاہدہ، امن کا معاہدہ کر لیا۔ تو یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد گویا کہ سب نے آپ کو مدینہ کا حاکم غیر اعلانیہ طور پہ تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کے بہت سارے مثبت اثرات وہ بعد میں ریاست مدینہ کے قائم کرنے پر پڑے ہیں۔ ایک تو وہ جو ان کی خاندانی صدیوں سے
چلنے والی لڑائیاں تھیں وہ لڑائیاں ختم ہو گئی، مدینہ کے اندر امن کی فضا قائم ہو گئی، دفاعی اعتبار سے مضبوط ہو گئے، مسلمان محفوظ بھی ہو گئے، اس لیے کہ جب اندر سے خطرہ نہ ہو تو باہر کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ باہر کا جو دشمن ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اندر کا جو دشمن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کسی بھی ریاست کے لیے کہ اس ریاست کو اندرونی طور پر کوئی خطرہ نہ ہو۔ آج ہمارا جو ملک ہے یہ کمزور ہے اس لیے کہ اندر سے یہ ملک مضبوط نہیں ہے، امن نہیں ہے، آپس میں وہ جاہلیت کی لڑائیاں آج بھی موجود ہیں، سیاسی طور پر لوگوں میں آپس میں وہ سیاسی مخالفت اب وہ دشمنیاں بن گئی ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر کوئی بھی ریاست مضبوط ریاست نہیں کہلاتی ہے۔ تو جس طرح مدینہ میں مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، تو یہ ہر ملک میں ہوگا، مختلف قسم کے مذاہب ہوں گے، ہر محلے میں ہو سکتا ہے، ہر شہر میں ہو سکتا ہے، پھر اسی سے ملک بنتا ہے، صوبے میں ہو سکتا ہے، پھر ملک بنتا ہے۔ تو سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کریں، تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت سارے صحابہ مکہ میں اپنے خاندان کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے تھے مکہ سے، تو جب انسان اس طرح اپنا سارا خاندان چھوڑ کے کسی جگہ چلا جائے تو وہ اس کے اندر ایک عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا تنہائی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ خاندان کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، بھائی بندی بنائی، اور باقاعدہ طور پر تقسیم کر دیا کہ یہ مہاجر، یہ انصاری، یعنی یہ مکہ سے آنے والا، یہ مدینہ کا اصل باشندہ، یہ آپس میں بھائی ہے، یہ آپس میں بھائی ہے، یہ آپس میں بھائی ہے۔ تو وہ جو ان کو اپنے بھائیوں کے چھوڑ کر آنے کا جو احساس تھا وہ والا احساس ختم ہو گیا ہے، نئے بھائی مل گئے اور ان سے بھی اچھے مل گئے، اور ان انصار نے بھی کمال کر دیا، بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ نسبی بھائی نہیں تھے، وہ تو مکہ سے آئے تھے، یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، لیکن اسلامی بھائی بن گئے، لیکن اس طرح بن گئے کہ اپنے سگے بھائیوں سے بھی آگے۔ جس کے پاس زمین تھی اس نے وہ زمین آدھی کر دی، فرمایا کہ آدھی تم لے لو، آدھی میری، اب ہم دو بھائی ہیں۔ مکان تھا تو مکان بھی تقسیم کر دیا، ہر چیز تقسیم کر دی، اور واقعتاً بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس بات کا تعلق بھی پہلی بات کے ساتھ ہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا، امن کا معاہدہ، میثاق مدینہ، یہ اسی کی پیش رفت ہے، اسی کے اندر اضافہ ہے، تاکہ کسی کے اندر آپس میں نفرتیں نہ ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے تم تو مکہ سے آئے ہو، تم تو مہاجر ہو، ہم تو یہاں کے اصل باشندے ہیں، یہ والی بات نہ ہو۔ یہ بات ختم ہو گئی، اور مزید مدینہ کی اس فضا میں محبت پیدا ہو گئی، نفرتیں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہے تو مدینہ کے اندر
باوجود ہے کہ وہ یہودی اس معاہدے پر پورا نہیں اترے، یہودیوں نے یہ معاہدہ ایک ایک کر کے توڑ دیا۔ 3 قبائل تھے، سب سے پہلے بنو قینقاع نے توڑا، پھر بنو قریظہ بنو نذیر نے توڑ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے نکالا، مدینہ سے جلا وطن کر دیا، شام چلے گئے، اور پھر کچھ کو وہاں پہ قتل کیا گیا غزوہ احزاب کے موقع پر۔ تفصیل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ انہوں نے وفا نہیں کی، اور ان کو نکالے جانے کے بعد اب مدینہ کے اندر مزید سکون پیدا ہو گیا اندر سے۔ اب اندر کے خطرات ختم ہو گئے، کیونکہ یہودی ایک الگ مذہب تھے، وہ وہاں سے نکل گئے، اب صرف وہاں پہ مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ دوسرا کام اب یہ نہیں ہے کہ آپ سب جب یہاں کے بیٹھ گئے تو پھر آرام سے بیٹھ گئے، نہیں، وہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے وہ تقریباً 12,000 کا لشکر، وہ مکہ والوں نے آ کر، یہودیوں نے ان کے ساتھ مل کر وہ مدینہ پہ چڑھائی کی، بڑی وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے وہاں بھی دشمنوں نے بیٹھنے نہیں دیا، ہمیشہ تنگ کرتے رہے، ستاتے رہے، سازشیں کرتے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع سے ہٹ کے مدینہ کے اندر جو ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ آپ آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نہیں تھی اس وقت، تو مسجد یاد رکھیے تمام خیروں کا مرکز ہے، مسلمانوں کے لیے ہر چیز کی مرکزی جو حیثیت حاصل ہے وہ مسجد کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے یہ جو جمعہ کی نماز ہے، یہ جو 5 نمازیں ہیں، یہ عیدین کی نمازیں ہیں، یہ اس لیے مقرر کی ہے تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے خبردار بھی ہوں۔ ایک بندہ نماز میں نہیں آیا، فجر کی نماز میں نہیں آیا، پتہ چلے کہ کیوں نہیں آیا، بھائی ظہر میں نماز میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، پوچھیں اس کا، ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے اس پر کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جمعے کی نماز رکھی کہ جو لوگ عام طور پہ اس مسجد میں نہیں آ سکتے، دور دراز ہیں، وہ جمعے کی نماز میں آ جائیں، بڑا اجتماع آ جائے، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ۔ اور پھر سال کے بعد عید بھی رکھی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعے کو بھی نہیں آ سکتے، وہ اپنی محنت مزدوری کے لیے دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، تو عید کے موقع پہ پھر ایک بڑا اجتماع رکھ دیا تاکہ وہ لوگ بھی جمع ہو جائیں۔ تو ان نمازوں کا جہاں فائدہ ہے، جہاں ان کی اہمیت ہے، اس سے ہٹ کے ایک چیز اس میں کے اندر یہ حکمت بھی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں اس طرح متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کے حالات سے خبردار ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں، اس طرح ملک میں رہیں۔ تو پہلا جو تیسرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ پھر باقاعدہ طور پر گویا کہ یہ ریاست مدینہ کا نقطۂ آغاز تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے فیصلے بھی آنے لگے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا ہی اس لیے تھا۔ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو اس سرزمین پر نافذ کر دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور یہ کتاب اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحائف ہے۔ اور پھر وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فرمایا یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی نگران بھی ہے۔ اور فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جو حکم اتارا ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔
انصاف عدل کو قائم کریں، تو پھر آپ سب کو جب پھر آنے لگے تو آپ نے پھر اللہ کے جو حکم تھا اس کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے پھر آپ نے فیصلے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس نظام عدل کو باقی رکھا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی مجرم ہے تو وہاں پہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک عورت کا مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے کہ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ بنت اسود سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا۔ اس کا نام فاطمہ تھا لیکن اس کے باپ کا نام تھا اسود، فاطمہ بنت اسود۔ تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ آپ سفارش کریں۔ تو جب وہ سفارش کے لیے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ فرمایا کہ تم خدا کی مقرر کردہ حدود کو معاف کرنے کے لیے سفارش کرتے ہو؟ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اللہ جل شانہ نے اس کی حد مقرر کی ہے، سزا مقرر کی ہے۔ یہ سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، کسی کو بھی، حتیٰ کسی نبی کو بھی، کسی حاکم کو، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سزا میں رد و بدل کرے۔ پھر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اما بعد فإنما هلك الناس قبلكم، فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک اور برباد اس لیے ہوئے کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں ہے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اگر ان میں سے کوئی کمزور شخص مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کمزور ہوتا، وہ چوری کرتا، اقاموا علیہ الحد، اس پر حد جاری کر دیتے ہیں۔ ابھی کل کی خبر ہے، اب دیکھیں اب جو سیاسی بڑے بڑے لوگ ہیں، لیڈر ہیں، ان کو ایسی ضمانتیں مل جاتی ہیں، وہ پیش بھی نہیں ہوتی، ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک آدمی نے کبوتر چوری کیے، تو کبوتر چور کی ضمانت کو مسترد کر دیا، اور بڑے بڑے لوگوں کی ضمانتیں یہاں پہ پیش بھی نہیں ہوتے، پھر بھی منظور ہو جاتی ہیں۔ تو حضور فرما رہے کہ تم سے پہلے جو لوگ برباد ہوئے وہ اس لیے برباد ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی، طاقتور آدمی چوری کرتا، کوئی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کمزور کرتا تو اس پر حد جاری کرتے، اس کو سزا دیتے تھے۔ اب اس عورت کی سفارش حضور کے پاس آئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر سزا ہے تو سب کے لیے ہے، قانون ہے تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی عزیز ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے یا میرا کوئی قریبی ہے، اس کو چھوڑ دوں اور غریب لوگوں پر سزائیں جاری کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا کہ جو مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو ان دونوں کا ہاتھ کاٹو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کسی پر چوری ثابت ہو گئی گواہوں سے یا اقرار سے تو اب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی آدمی بھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اس عورت نے پھر توبہ کر لی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور اس کی میں ساری گزارشات اور ضروریات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ تو یہ بنیادی بات ہے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ آج ہماری عدالتوں میں انصاف بھی بکتا ہے، گواہ بھی بک جاتے ہیں،
جج بھی بک جاتے ہیں، سب کچھ بکتا ہے اس ملک میں، کوئی چیز بچتی نہیں ہے، ہر چیز یہاں بکتی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر یہ جو حالات خراب ہے وہ یہی ہے کہ طاقتور لوگوں کو آزادی ہے اور غریب بیچارہ مارا جاتا ہے۔ اس کی تو اگر اس پر ظلم بھی ہو جائے تو وہ جب تھانے میں جاتا ہے تو پرچہ ہی نہیں کرتا، FIR ہی نہیں کرتی، اور اگر کٹ جائے تو اس کے بعد وہ اس میں بھی رد و بدل کر دیتے ہیں پیسے لے کے دوسرے سے۔ تو اس وجہ سے آج ہم لوگ جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں دن بدن، اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے۔ عدل و انصاف ضروری ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا جس کے ہم نام لیتے ہیں ان کی تعلیمات ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہدے اور مناصب، کسی کو گورنر لگانا ہے، کسی کو کسی اور جگہ لگانا ہے، کسی عہدے پہ فائز کرنا ہے، تو وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو یا جنہوں نے سیاسی کمپین کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے، جیسے سیاسی پارٹیوں میں لوگ کرتے ہیں تو بعد میں پھر اس کو بڑی سیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا سارا خرچہ ڈبل ٹرپل کر کے وہ نکال لے، یہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عزر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے کندھوں کے درمیان ایک ضرب لگائی اور فرمایا کہ اے عزر، تم کمزور آدمی ہو، یہ عہدے، یہ مناصب، حکومت کے جو عہدے، فرمایا قیامت میں حسر و ندامت کا سبب ہوں گے سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ کر لیا اور جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی تھی اس نے ادا کر دی۔ فرمایا کہ یہ جس آدمی نے جس عہدے پہ فائز ہے، وہ پولیس میں ہے، وہ فوج میں ہے، وہ عدالتوں میں ہے، وہ حکومت میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اپنے دور اقتدار میں اور اس منصب پر فائز ہوتے ہوئے اگر تو اس نے حق کے ساتھ فیصلے کیے، اس کا حق ادا کیا تو بچ جائے گا، ورنہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے کسی عہدے پر فائز نہیں کیا، فرمایا کہ تم کمزور آدمی ہو، تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو نہیں دیکھا جاتا، بس جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے سیاسی پارٹیوں میں، جس کی انویسٹمنٹ الیکشن کمپین میں زیادہ تھی، اسی کو پھر لگاتے ہیں، پھر وہ دبا کے کرپشن کرتا ہے کیونکہ اس نے پیسے لگایا ہوا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی حکومت کے لوگ تھے یا بیت المال پہ جو لوگ موجود تھے، مختلف ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، ان کا محاسبہ بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ کھلی چھوٹ ہے۔ اب یہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے تعلیمات ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا کیس مشہور ہے، اس حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسد کے ایک صحابی ابن عتب کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے عامل بنایا، تو حضور نے لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ جا کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا ہے، اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ کوئی چیز تھی، فرمایا کہ یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ جو چیز ہے یہ مجھے ہدیے میں ملی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں صدر وزیر اعظم باہر جاتا ہے، پرائم منسٹر، وہاں کی حکومتیں اس کو تحفے تحائف دیتی ہیں، وہ تحفہ تحائف، وہ جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ حکومت کی، ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، اس آدمی کی ملکیت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تم گئے تھے یہ تم ہماری طرف سے، ریاست مدینہ کی طرف سے گئے تھے، اپنی طرف سے نہیں گئے تھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس شخص کے بارے میں، اس بات کو ناپسند کیا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ سارے کا سارا ریاست مدینہ کی ملکیت ہے، تمہاری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فَحَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، فرمایا تو یہ شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں بیٹھا نہیں رہا؟ فَيُنْغَرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، پھر ہم دیکھتے گھر میں بیٹھا ہوتا کہ اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ یہاں اس کو جو ہدیہ ملا ہے وہ تو اس لیے ملا ہے کہ اس کو ہم نے بھیجا تھا، یہ ریاست مدینہ کی طرف سے گیا ہوا تھا، اس لیے۔ پھر حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس میں کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زکوٰۃ کے مال میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز طور پر لے گا تو قیامت کے دن وہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوگا۔
تو مطلب یہ ہے کہ ریاستی جو وسائل ہیں، ریاستی وسائل کو جس نے بھی قبضہ کیا، ہڑپ کیا، کرپشن کی، فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا وہ چیز وہ اس کی گردن پہ ہوگی، جس نے بھی کرپشن کی ہے۔ اگر اونٹ اس نے چرایا ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، اگر گائے ہے تو وہ اپنی آواز نکالتے ہوئے آئے گی، بکری ہے تو اپنی آواز نکالتے ہوئے آئے گی۔ تو جس آدمی نے بھی چوری کی ہے، کوئی گاڑیاں لے جاتے ہیں، کوئی کیا لے جاتے ہیں، کوئی پیسے لے جاتے ہیں، فرمایا کہ سارے کے سارے جتنے لوگ بھی حکومت کے جو ادارے ہیں ان سے چراتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ سب اپنی گردن پر یہ بوجھ اٹھائے ہوئے آئیں گے، یہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریاست میں غریبوں کے خصوصی طور پر دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی کچھ صحابہ تھے، وادی حنین سے گزر رہے تھے، واپس تشریف لائے تھے، تو کچھ دیہاتی بدو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ بالآخر آپ کو مجبوراً ایک کیکر کے درخت کے پاس جانا پڑا، وہاں آپ کی چادر مبارک اس درخت کے کانٹے میں الجھ گئی، تو لوگوں نے وہ اس چادر کو لے لیا، وہ کانٹوں سے نکالنے کی غرض سے اسے لے لیا، اور پھر مقصد یہ تھا کہ حضور ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیں، جب حضور دیں گے تو ہم یہ چادر واپس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ میری چادر مجھے دے دو۔ اگر میرے پاس اس وقت تھا کچھ نہیں، سفر میں تھے، لیکن سخاوت اتنی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اس درخت کے کانٹوں کے برابر بھی بکریاں ہوتی، اونٹ ہوتے، جتنے درخت پہ کانٹے ہیں بے شمار، اگر اتنے اونٹ اور بکریاں ہوتی تو میں تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں بخیل نہیں ہوں، نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ بزدل ہوں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہوتا، آپ کے پاس پیسے ہوتے تو آپ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرتے اور پھر اس کا جنازہ پڑھاتے تھے، ورنہ صحابہ کو کہتے کہ اس کا قرض ادا کر دو۔ اور پھر اپنی رعایا میں اپنی جو عوام تھی ریاست مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادی زندگی گزاری ہے۔ حضور علیہ السلام بیک وقت وہ ریاست مدینہ کے سربراہ، اس کو آپ صدر کہیں، وزیر اعظم کہیں، وہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فوج کے سپہ سالار، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، وہاں کے چیف جسٹس بھی آپ تھے، سب نظام اکیلے آپ چلا رہے تھے، تو لیکن اس کے باوجود کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ غریبوں کے لیے اپنے دروازے آپ نے ہر وقت کھلے رکھے تھے، بلا جھجک ہر آدمی براہ راست جا کر ریاست مدینہ کے سربراہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل سکتا تھا۔ آج تو ہمارا کوئی ایم پی اے ہوتا ہے نا، ایم پی اے وہ بھی ہارا ہوا تو اس کے پاس بھی آپ نہیں جا سکتے، وہ تو فون ہی نہیں اٹھاتا، اور اس کے باہر کتنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس لیے تو نظام خراب ہے، ہم نے آپ کی سیرت کو چھوڑ دیا، تو ہر وقت کھولے تھے۔ اور پھر حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ۔ فرمایا جو بھی حکمران ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے دروازے بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کتنی سخت بات ہے۔ اس لیے پھر ہمارے ہاں حکمران جب ہوتے ہیں تو اقتدار تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے، نعمت بھی آزمائش بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر انسان حکومت نہیں چلا سکتا، پھر ظلم کے ساتھ تو چلا ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ در بدر لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، سوشل میڈیا والے دیکھیں کہ بھائی ہم نے اس سے جا کے محنت کی، رابطہ کیا، کوئی جواب نہیں ہے، اب سیلاب آیا ہوا ہے، کتنے لوگ بیچارے در بدر ہو گئے۔ ہمارے حکمرانوں کو فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے، آپس کی جو سیاسی لڑائیاں اس میں لگے ہوئے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ دروازے بند کرنے والی بات ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے دروازے بند ہو گئے تو پھر حکمرانی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دروازے بند کرنے کا حکم نہیں ہے، اور دیگر بہت ساری ایسی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی غلام بھی اگر دعوت دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول فرماتے تھے، اپنی رعایا کا خیال کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے علیہ السلام کہ انہوں نے اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے۔ ہدہد ایک دفعہ دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، ہدہد چھوٹا سا پرندہ ہے، یعنی اتنی ان کی تیز نظر تھی کہ باقی ساری رعایا، جب ان کو ہدہد کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ نہیں ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ باقی رعایا کے بارے میں ان کی اطلاعات کتنی زیادہ ہوں گی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بھیڑ یا کسی ہرن کے بچے کو، کوئی بھیڑیا کسی ہرن کے بچے کو پکڑ لے تو عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ملک کو کتنا تباہ کیا، تو قیامت کے دن ان سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا اور اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم رعایا میں سے ہیں تو اس طرح اچھی رعایا بن گئے، اگر ہمیں کوئی عہدہ منصب مل جاتا ہے تو ہم عوام کے حقیقی سچے خادم بن کر اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر دنیا کے اندر بھی عزت ہے، آخرت میں، ورنہ دنیا کے اندر بھی ذلت ہوگی، آخرت کے اندر بھی ذلت ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔